بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. عزیزان مکرم، یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے. ذوالحج کا مطلب ہے حج والا مہینہ. چونکہ اس مہینے کے اندر اور مہینے کے مخصوص تاریخوں میں صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حج فرض کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر فرض ہے. اور تقریباً 30 لاکھ سے زائد صاحب استطاعت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے حج کو حج مقبول بنائے، اور ان حضرات کے طفیل میں ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی سعادت سے بہرور فرمائے. سوال یہ ہے کہ حج اصل میں ہے کیا؟ عام طور پر حج کی اصلیت اور اس کی حقیقت کو آدمی نہیں سمجھتا، تو اس کو ایک رسمی سفر سمجھتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی اہمیت آدمی کے پاس نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے کاموں کو دیکھ کر وہ حج جیسے مقدس سفر سے رکا ہوا ہے. صاحب استطاعت ہے، جا سکتا ہے، سفر کے اخراجات کو نصاب جو ہے اس کا تحمل کر سکتا ہے، لیکن جو ہے حج کی اصلیت معلوم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جسات حج کا نام لیتے ہی وہ آدمی اندر سے تنگ ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صاحب دیکھیں گے آگے، ابھی ارادہ ہے. کوئی اہم ایسا کام نہیں ہے جو شرعی اعتبار سے شریعت نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہو کہ یہ کام کرنے کے بعد حج کو جانا. شریعت نے تو صرف ایک شرط لگائی. کیا شرط لگائی؟ من استطاع الیہ سبیلا. بس ایک شرط لگا دی، جو آدمی وہاں پہنچنے کی استطاعت اپنے اندر پا لیا تب اس کے اوپر میرے واسطے حج فرض ہے. اس کے اوپر میرے واسطے ہے. اللہ فرما رہے میرے واسطے، میری نسبت کی بنیاد پر. اب اس کو میرے گھر آنا ضروری ہے، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ بلایا. نماز کے لیے تو دن میں 5 مرتبہ فرضیت عائد کر دی کہ 5 مرتبہ میرے گھر کو آؤ. زکوٰۃ کے لیے حکم دیا کہ جب بھی تمہارے پاس نصاب کو مال پہنچ جائے، سال گزر جائے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہو. ایک مرتبہ ادا کر دیا تو زندگی بھر کے لیے نہیں، ہو ہر سال ادا کرتے رہنا. روزوں کا معاملہ آیا تو ہر سال، رمضان کا مہینہ آیا ہر سال رکھتے رہنا.
یہ نہیں کہ صاحب زندگی میں ایک مرتبہ رکھ لیا تو بس مرتے دم تک کے واسطے مسئلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ جس سال میں جب بھی آئے گا رکھنا ہی رکھنا۔ لیکن حج کے معاملے میں یہ جو ہے سختی نہیں برتی، جیسے کہ نماز کے معاملے میں 5 مرتبہ آنا لازم کر دیا گیا، ہر سال رمضان میں روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، ہر سال زکوٰۃ دینا فرض کر دیا گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حج کو بھی زندگی میں ایسے فرض کر دیتے تو آدمی کو جانا پڑتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنی سہولت رکھی، اتنی سہولت رکھی کہ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض، پوری زندگی میں 60 سال ہے، 70 سال ہے، 40 سال ہے، جب سے اس کے پاس استطاعت آ گئی تب سے لے کر موت تک کے پورے وقفے میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج کو نہیں گیا، گناہ کی حالت میں مرا، کیا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے حج کو نہیں گیا، جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے جیسا جو حج کو نہیں گیا، فرمایا کہ مجھے، کون فرما رہے؟ سرکار فرما رہے، سرکار ارشاد فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کیسے مرتا ہے مرنے دیجیے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار بیزاری کا اظہار فرما دے، آپ بولیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے بیزاری کا اظہار فرما دے، شفاعت کس کی ملے گی؟ کس کی سفارش سے کام چلنے والا ہے؟ جبکہ سرکار خود ہاتھ اٹھا دے اور کہہ دے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صاحب یہ یہودی ہو کر مرے اور یہ جو ہے نصرانی ہو کر مرے، اتنی بھی بات کافی ہے جس کے دل میں سرکار کی عظمت ہو۔ اس لیے حج اصل میں ہے کیا؟ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ لیا تو پھر حج کے لیے جانا آدمی کے لیے ایسے ضروری جو ہے آدمی سمجھ لیتا ہے جیسے وقت آنے پر کھانا اپنے لیے ضروری سمجھتا اور اس کے بغیر آدمی بے چین رہتا ہے، ویسے یہ عبادت ادا کیے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ خلاصے میں اتنی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل، ان تینوں کی محبت بھری وہ ادائیں جو اللہ کی محبت اور اس کی حکم کی ادائیگی کے سامنے ان لوگوں نے ادا کی ہے، اس کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ایسے گھر میں ان کی ولادت ہوئی جس گھر کے اندر پورا کفر کا ماحول۔ ان کے جو باپ تھے جن کا نام آزر کہا گیا، جیسا وہ خود اپنے گھروں کے اندر مورتیوں کو بنانا، لکڑیوں پر اور پتھروں پر تراشنا اور پھر ان کی ساتھ جو ہے مارکیٹ کے اندر ان کو بیچنا، ان کا یہ کام تھا۔ حضرت ابراہیم کے گھر کا یہ حال، اور اس زمانے میں جو حکومت چلی وہ حکومت بھی جی صاحب ایسے ہی شرک کے اندر مبتلا، نہ ملکی ماحول سازگار نہ گھر کا ماحول سازگار۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنی ماں سے سوال کیا، ماں سے سوال کیا کہ اماں جان میرے کو پیدا کس نے کیا، میرا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ جی صاحب تمہارا خدا تو تمہارا باپ ہے، تم کو پیدا کرنے والا تمہارا باپ ہے۔ پوچھا کہ میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ نمرود بادشاہ نے۔ پوچھا کہ نمرود کا
پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب ماں تو اتنا ہی جانتی تھی، اس سے آگے تو جانتی نہیں تھی، اس نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں پوچھتے. یعنی اس سوالات سے یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے ایسا شعور بخشا تھا اور ایسی سوجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ وہ غلط ماحول کے اندر رہتے ہوئے غلطی کا احساس کو محسوس کر رہے تھے. سورہ انبیاء کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ نے اسی کا اشارہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا رشدہ، اچھے برے کی تمیز، برائی کے برے ہونے کو، اچھائی کے اچھے ہونے کو، ماحول کے غلط ہونے کو، اس کی سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من قبل شروع دن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی. ایک مرتبہ باپ کے ساتھ نمرود کے بھی ساتھ دربار میں گئے جب تو شعوری عمر میں قدم رکھے تھے، اور بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ جو بھی آتا درباری سجدہ کرنا پڑتا، سلام کرنا. نمرود کے سامنے تو ان کے باپ نے کیا، لیکن حضرت ابراہیم سر کو جھکا کر سجدہ نہیں کیے. تو نمرود نے پوچھا کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم نے کھڑے انداز میں یہ کہا کہ میں تو صرف ایک خدا کو سجدہ کرتا ہوں. نمرود نے پوچھا کہ بھائی تمہارا خدا کون ہے؟ فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ اچھا، موت اور زندگی کا اختیار تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. اس نے اپنے قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ جو بالکل جیسا بے گناہ تھا اس کو قتل کا حکم دے دیا، اور جو مجرم تھا جس کو قتل کی سزا مل سکتی تھی اس کو نصاب چھوڑ دیا، بری الذمہ کر دیا، اور بتا دیا ابراہیم کو دیکھا چھوڑنا اور نصاب زندگی دینا میرے بھی ہاتھ میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا کہ میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جو خدا کے حساب سے روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. فاتی بہا من المغرب، اگر تم خدا ہو، تمہارے اپنے خیال کے مطابق تمہارے اندر بھی ایسا اختیار ہے تو ذرا تم مغرب سے سورج نکال کے بتا دو. آپ غور کیجئے کہ کیسی سنجیدہ گفتگو، کیسی شعور والی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وقت کے حساب جو ہے بادشاہ کے سامنے کی. اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کو طیش آنا تھا. اس نے کہا کہ ابراہیم ہم تم کو چند دنوں کا موقع دیتے ہیں، اگر تم ان دنوں کے اندر اپنے رائے کو بدل لو اور پورے غور و فکر کے بعد میں حساب جو ہے جو تم نے ہمارے دربار کے اندر ہماری بے احترامی کی ہے اس کی توبہ تلافی کر لو تو تمہاری جاں بخشی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا الصلوۃ والتسلیم نے اس کو قبول نہیں کیا. گھر کے حساب ذمہ دار افراد نے سمجھایا بھی، باپ نے سمجھایا اور جو ہے کہا کہ جو ہے تو نمرود سے جو ہے معافی مانگ لے. لیکن حضرت ابراہیم اپنے باپ کی بات کو کیا مانتے بلکہ الٹا باپ سے کہا، اذ قال لأبيه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا حساب ہاتھ سے تراشی ہوئی چیزیں ہیں جن کے سامنے تم سر جھکا کے بیٹھتے ہو. تم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو تراشا، اس کے اندر نفع اور نقصان، اچھائی برائی دینے کی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی؟ بننے سے پہلے تو وہ مٹی گارا تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے، تم نے اس کے اوپر ناپ و نقشہ بنایا، بناتے ہی اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ تمہاری اچھائی اور برائی کے مالک بن گئے تھے. باپ نے دھمکی دی، لأرجمنک، بیٹے ایسی باتیں نہیں کرنا، اگر تم ایسی باتیں کرو گے نا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے یا گاؤں سے باہر نکال دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں رہے اور تلاش ایسے کیا کہ جب ان کا قومی دن آیا، عید کا دن، سب لوگ گاؤں کے باہر نکلے، حضرت ابراہیم اکیلے شہر کے اندر رہے.
اور جو جہاں یہ بتوں کو بھی صاحب رکھا گیا تھا وہاں کسی کی ناک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کو کچھ کیا، سب کو جی صاحب جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے اندر نقص پیدا کر دیا اور ہاتھ کا جو کلہاڑا تھا وہ بڑے کے گردن میں ڈال دیا. فجعلہم جذاذا، یہ صاحب جو ہے اوپر نیچے کیا اور اس کے بعد میں بڑے کے گردن میں ڈال دیا. پہلے سے تو ان کے خلاف ہوا چل ہی رہی تھی. جب لوگ آئے واپس میں دیکھا کہ جی صاحب ہمارے عبادت خانے کے اندر ایسی کیفیت چلی، پیش میں آ گیا اور سب لوگ ایک زبان ہو کر کہا کہ جی صاحب ہم سنتے تھے ابراہیم نامی نوجوان کو کہ وہ اس طریقے کی باتیں کرتا تھا، اس نے ہی کیا ہوگا یہ حرکت، بلاؤ. اور ان کو بلا کر یہ پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، صحیح بتاؤ کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے ایسی جیسا بے احترامی کی حرکت کی. قرآن کریم نے ایسا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا فرما کہ بل فعلہ، بھائی جس نے بھی کیا ہوگا، جس نے بھی کیا وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہوا. لیکن اب یہ ہے کہ کیا کس نے یہ تم پوچھنا چاہتے ہو. کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ تمہارا بڑا بیٹھا تھا اس سے پوچھو. حضرت ابراہیم کی طرف جو لوگوں کے ذہن جو ہے متوجہ تھے، ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر حساب قسم کا شبہ پیدا ہو گیا. واقعی بات تو معقول ہے، ہتھیار ان کے گردن میں اور یہ بڑا بیٹھا ہوا ہے، جیسا یہ ان کی نگرانی کے اندر یہ سب کام ہوا، ان سے ہی پوچھنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کی عقلوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی ہے بڑے لیکن یہ تو بات تو کرتے نہیں، یہ اپنی جگہ سے اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے. ان لوگوں نے جی صاحب جو ہے مجبوراً یہ کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، پھر تو ہم کو یہ کہتا ہے کہ اس بڑے سے پوچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا کہ ذرا شعور اپنا بیدار کرو اور سوچو تو صحیح، جو تمہاری آواز سن نہیں سکتے، جو تمہاری آنے والی مصیبتوں کے اوپر تمہارے چیخنے چلانے کو سن نہیں سکتے، تمہارے دکھڑے وہ سن نہیں سکتے، پھر وہ جو سن نہیں سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکا، جو اپنے اوپر آئی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال نہیں سکا، وہ دوسروں کے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو کیسے ٹالے گا؟ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے وقت میں جو ہے بل فعلہ کے اوپر رک کر آگے پڑھو، معنی بالکل صاف ہو جائے گا. جس نے کیا یہ بڑا ہے، تم ان سے پوچھو. فاسألوہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، انہوں نے دیکھا کہ اپنی غلطی خود پکڑے گئی، ہماری جو ہے نادانی خود واضح ہوگی. ہم جو آج تک ان کے سامنے سر جھکاتے رہے اور اپنے جیسا مصیبتوں کو ٹلانے والے سمجھا، یہ خود آج مصیبت میں آ گئے، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت یہ نہیں ہٹا سکتے تو پھر ہمارے اوپر آنے والی مصیبت یہ لوگ کیا ہٹائیں گے؟ اب غصے میں اور تیش میں آ کر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جی صاحب جو ہے وہ آگ کا اعلیٰ چتا تیار کی جو تقریباً 12 میل یا 16 میل لمبی تھی، اور اس کے اندر آگ کو جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جی صاحب اس کے اندر جو ہے ڈالا. قرآن گواہ اعلان کر رہا کہ جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا، کیسا یقین ان کے پاس تھا اللہ کی ذات عالی کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اندر گرے، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں تو ٹھنڈی ہو جا اور باعث سلامت ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتماد کرنے والے کی وہاں بھی لاج رکھی. ایسی قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جیسا جو ہے جب آگے بڑھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا عطا کیا. اور پھر وہ تفصیل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل ان کو جیسا تین جو ہے پہلے حکم دیا کہ جو ہے ماں اور بیٹے کو لے جا کر چھوڑ کے آؤ، لے جا کر چھوڑ کے آئے. وہ عورت ذات اللہ کا نام سننے کے بعد اللہ کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے وہاں رک گئی.
جو کھجور کا تھیلا تھا کھجور ختم، پانی کا مشکیزہ تھا پانی ختم، بچہ پیاس سے تلملا رہا ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، ماں کی ممتا بے چین ہو گئی، وہ کبھی اس پہاڑی پر چلتی، سڑک دیکھتی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں سے پانی کے چاند بوند مل جائے تو جی صاحب بچے کے حلق پر ٹپکا دو، جب نظر نہیں آتا اوپر چلنے کے بعد بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، پھر دوڑ کے آتی اپنے بچے کو دیکھتی اور کبھی ادھر کی پہاڑی پر چلتی۔ اس طریقے سے 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے اور اپنے بیٹے کو دیکھا جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پیاس کی شدت اور اس موقع کے اوپر زبان سے شکوے کے کوئی الفاظ نہیں، یہ ہے امتحان کی گھڑی، ایسے موقع کے اوپر تو اچھے حساب جو ہے تقویٰ اور طہارت کو بگاڑنے والوں کی زبان کے اوپر بھی شکوے شکایتیں آ جاتی ہیں، لیکن حضرت حاجرہ نے اس موقع کے اوپر بھی اللہ کی جناب میں کوئی شکوہ نہیں کیا، اے اللہ میں کیا بگاڑا تھا کہ میرا اتنا سخت امتحان لیا، فرمان نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے لڑکے کو یہاں رکنا ہے رکا، اور اسباب کو اختیار کرتے ہیں پانی کی تلاش ادھر کی ادھر کی۔ اللہ نے ان کے اس اعتماد کی بنیاد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بچے کا پیر جہاں ہے وہاں پر مار کے جی صاحب وہاں سے چشمے کو جاری کرو، چشمہ جاری ہوا۔ حاجرہ دیکھی کہ جہاں بچہ ایڑیا رگڑ رہا ہے وہیں سے پانی کا جی صاحب چشمہ ابل پڑا، خود پی، بچے کو پلائی، مشکینے میں بھر لیا، پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حاجرہ نے جی صاحب مٹی سے اس کے گرد جی صاحب سے کٹا باندھا اور عربی زبان میں کہتے جاتی دم 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 دم، رک جا رک جا رک جا، پانی کو جی صاحب گول جو ہے مٹی ڈال کے اس سے کہتی جاتی ہے رک جا رک جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا اما حاجرہ سے اللہ جی صاحب رحمت نازل فرمائے اگر اس موقع پر کٹا نہیں باندھتی تو وہ چشمہ چل پڑتا، اتنا بہتا کہ لوگ دیکھتے، کنویں کی شکل بنی۔ صاحب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا جو بچے کو ذبح کر رہے ہیں، گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ صاحب جو ہے بیٹے کو لے کر چل کھڑے ہوئے، مینا کے میدان میں پہنچے تو شیطان تینوں جگہ پر آ کر حضرت ابراہیم کے سامنے خیر خواہانہ صورت لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کہیں باپ بھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے کیا؟ خواب ہے کوئی جی صاحب جو ہے کھلا کھلا حکم تو ہے نہیں، سوچ لو بڑھاپے کے اندر تم کو یہ بچہ ملا جو تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی بن سکتا ہے، لیکن ہر موقع کے اوپر حضرت ابراہیم نے مٹھی بھر کنکریاں لے کر اس کے اوپر ماری اور بتلا دیا کہ خدا کے حکم کے سامنے بیٹے کی محبت اور بڑھاپے کے جی صاحب جو ہے سہارا یہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا حکم آ گیا میں اس کو پورا کرتا ہوں، اور لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر جو ہے چھری چلا دی۔ یہ وہ ادائیں ہیں محبت بھری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے اوپر یہ لازم کر دیا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اپنے گھر سے میرے گھر تک آنے کا تو اس کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ ان حج کے سفر کو پورا کر کے ملن وہ کام کرے جو کام حضرت ابراہیم نے کیا، صحیح کو لازم قرار دیا۔ جیسے اما حاجرہ نے پانی کی تلاش کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر سے دوسرے پہاڑ کے اوپر یہ سب چکر لگاتی رہی اور دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امیدوار بنی رہی کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔ ہر حاجی جو حج کو جاتا ہے اس کے لیے حکم دے دیا گیا تو جب بھی جائے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بعد اس کے چکر لگانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے صفا اور مروا کے چکر لگا اور اس منظر کو یاد کر وہ ایک اللہ کی بندی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے پیاسے بچے کو وہاں رکھ کر ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہی تھی۔ آج تو پیاسا نہیں ہے، تیرا کوئی لڑکا وہاں جی صاحب پیاس کی وجہ سے ایڑیا نہیں رگڑ رہا، لیکن تصور تیرے دل دماغ کے اندر وہ ہونا چاہیے جو حضرت اسماعیل نے اپنے بچپنے کے اندر وہاں ایڑیا رگڑی تھی، اور اس محبت کے جی صاحب جذبات کو اپنے اندر پیدا کر کے تو بھی ادھر سے ادھر دوڑ لگا، ادھر سے ادھر چکر لگا، تو ادھر بھاگے گا اللہ کی رحمت اتنی تیزی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حکم دیا مزدلفہ چلے جا،
حکم دیا مینا کے اندر چلے جا. وہ 3 مقامات جہاں جہاں شیطان نے بہکانے کی کوششیں کی اور تینوں جگہوں کے اوپر کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے مٹھی بھر بھی صاف کنکریاں لے کر اس کو مارا اور اس کو دور کیا اور اپنے ارادے کے اوپر اٹل رہے. فرمایا کہ تو بھی اس طریقے سے وہاں جا کر کنکریاں مار کے بتا دے میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے مال کی محبت کو، عزت کی محبت کو، جاہ کی محبت کو، سب چیزوں کو اللہ کی محبت کے سامنے فنا کرتا ہوں. خدا کا حکم آ جائے بلا چولو ذرا میں اس کو تسلیم کر لوں گا اور اس کے سامنے سر کو جھکا دوں گا. شیطان اور شیطان کی پیروی نہیں کروں گا. اس بات کا اعلان کر وہاں کنکریاں مار کر 1 دن نہیں 3 دن تک رک کر باضابطہ وہاں یہ کام اس سے کرایا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کی محبت سے کی جانے والی جیساب جو ہے یہ چیزیں ہیں. جب یہ حقیقت آدمی کو معلوم ہوگی تو آپ بتلائیے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل کے اندر وہاں جانے کی فکر نہ ہو، وہاں جانے کی طرف نہ ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ پوری دنیا کا اصل سینٹر ہے، وہ زمین کے اعتبار سے پوری دنیا کا سینٹر ہے. ایک جو ہے اللہ کی 100 رحمتیں روزانہ وہاں اترتی ہے اور 99 رحمتیں جیساب جو ہے طواف کرنے والے کے لیے جیساب جو ہے مختص ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جو رحمت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے اندر جیساب وہ تقسیم ہوتی ہے، پورے مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم ہوتی ہے. اور پھر وہاں جیساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو رکھا، اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے حساب اس کی طرف ہاتھ کا استعلام کرتا ہے اور اس کا بوسہ دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے اس پتھر کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ جس طریقے سے مقناطیس لوہے کے ذرات کو کھینچ لیتا ہے، اس طریقے سے گنہگار جب اس کو بوسہ دیتا ہے یا اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے چومتا ہے، اس ہاتھ کے ذریعے سے پورے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پتھر کے ذریعے سے کھینچ لیتے ہیں اور بندہ ایسا پاک ہو کے آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آیا ہے. اس لیے حکم کیا ہے؟ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو اس کو گھر سے جانے سے پہلے مصافحہ کرو اور اس سے دعا کرواؤ اپنے لیے مغفرت کی، کیونکہ وہ ایسے واپس ہو رہا ہے رجع کے یومی ولدت امہ، ایسے آ رہا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے. یہ فضیلت ہے. کوئی 60 سال میں جائے کتنے گناہ کیا 60 سال کے اندر، کوئی 70 سال میں جا کتنے گناہ کیا 70 سال کے اندر، کوئی 40 سال میں جا کتنے گناہ کیا تو جو ہے 40 سال کے اندر. شعوری عمر سے لے کر اب تک کی عمر میں اتنے گناہ ہے، خود اس کو بھی یاد نہیں ہے اتنے گناہ اس نے کیے. لیکن اللہ ایک سفر کے اندر، ایک استلام کے اندر، ایک جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 60 سال 70 سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بولو یہ سستا مہنگا، یہ جو ہے سودا مہنگا ہے کہ یہ سستا ہے سودا؟ ظاہر بات ہے کہ سستا ہے. اللہ کی جناب میں آدمی پاک و صاف ہو کر چلا جائے. ایک زمانہ تھا لوگ حج کو اعمال کی بنیاد پہ کرتے تھے، لیکن آج زمانہ یہ آ گیا کہ جی صاحب جو ہے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھا کہ جی صاحب جو ہے حج کو جانا تو آسان ہے، اس زمانے میں حج کو جانا تو آسان ہے. قیامت کے قریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیشن گوئی کی قرب قیامت ایسا حال ہوگا کہ لوگ حج کو جائیں گے مال کی بنیاد پر. لوگ حج کو جائیں گے مال کی بنیاد پر، اصل میں حج کو جانا ہے اعمال کی بنیاد پر. اور حج کے اندر قبولیت کی جو ہے صفت پیدا کرنا. کسی عارف نے بڑی عجیب بات کہی، لکھا کہ حجر اسود کے اندر اللہ نے ایسی طاقت اور ایسی تاثیر رکھی، جو آدمی اپنے گھر سے سچی توبہ کر کے جاتا ہے، جو آدمی اپنے گھر سے حج کو سچی توبہ کر کے جاتا ہے تو پھر وہ واقعی متقی بن کے آتا ہے. اور جو آدمی توبہ کر کے نہیں جاتا، پیسہ چلے گئے توبہ کر کے نہیں جاتا، دل کے اندر ندامت نہیں ہوتی، اپنے اعمال کے اوپر شرمندگی نہیں ہوتی، حج کو جاتا ہے تو حجر اسود کے سامنے جاتے ہی حجر اسود اس کے گناہ کو تو کیا کھینچے گا بلکہ الٹا اس کے اوپر جس آپ گناہوں کے اثر ڈالتا ہے وہ آنے کے بعد پہلے ایک ساتھ تو ڈبل ہو جائے. اور آپ دیکھو کتنے حاجی ہیں، حج کرنے کے بعد ایک زمانہ تھا کہ لوگ حج کو جا کے آنے کے بعد
سب چیزیں چھوڑ کر بھی صاحب اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں. اور آج حال یہ ہے حج کو ایک نہیں 3 دفعہ جا کے آ رہا ہے اور پھر زندگی میں ذری تبدیلی نہیں, نمازوں کا ذرا اہتمام نہیں, خوف خدا کی ذری صفت اس کے اندر نہیں, تقویٰ طہارت کا تو پوچھنا کیا ہے, حقوق کی ادائیگی تو فکر تو کیا ہے, دنیا کے اندر اور رج بچ گیا. فرمایا یہی ہے آ کر گناہوں میں اور پڑ جانا, یہ بھی صاحب بغیر توبہ کے حج کو جانے کی نحوست ہے. اس لیے حج کو تو جانے کی فکر کرنا لیکن جانے کے لیے پہلے سے آدمی تیاری کرے. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا جو حج کو گئے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ جہاں کنکری مارتے ہیں 3 جگہ جو کنکری مارتے ہیں وہ کنکری ظاہر 30 لاکھ لوگ ایک کے پاس 7 کنکری مارنا 7 کیا 3 دن تک حساب کنکری مارنا ہے تو کتنے کنکر جمع ہو جائے. کوئی حکومت نہیں ہٹاتی ان کنکروں کو, کوئی بلڈوزر صاف نہیں کرتا ان کنکروں کو, لیکن جیسا فرمایا کہ مارنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو جن لوگوں کا حج مقبول ہو جاتا اللہ تعالیٰ ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتے فرشتوں کے ذریعے سے, اور وہاں کنکری جو رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کا حق قبول نہیں ہوا. اس لیے حکم یہ ہے کہ جہاں کنکری مارتے وہاں سے کنکر نہیں اٹھانا, وہاں کنکر صرف ان لوگوں کے پڑے رہتے ہیں جن کا حق اللہ نے ٹھکرا دیا. تمہارا یا آنا بھی نامنظور, تمہارا یا آنا بھی نامنظور. اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے اندر فکر پیدا کرو اور یہ طلب پیدا کرو کہ اللہ کے گھر پر جا رہے ہو. حضرت عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے زبردست حساب مایانات عالم تھے. تقسیم کے اندر پاکستان کو گئے, ختم نبوت کے اوپر اتنا کام کیا ہندوستان کی تاریخ کے اندر اس سے بڑا کام کسی اور عالم نے نہیں کیا. انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے اندر رات دن ایک کرنے والا تنہا عالم عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کو نہیں گئے. خادموں نے پوچھا کہ حضرت ٹکٹ ہم بنوا دیتے ہیں, سفر کا انتظام ہم کر دیتے ہیں, جی صاحب آپ سارے لوگ حج کو جا رہے ہیں آپ حج کو کیوں نہیں جاتے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا, سبحان اللہ. دوروں کی نظریں بڑی ہوتی ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں اتنی دور ہوتی ہیں کہ عام آدمی کے پہنچ بھی نہیں ہوتی. کیا جواب دیا صاحب, کیا جواب دیا؟ حضرت اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے نادانو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے گھر کو نہیں جا سکتا پیسے کی کمی کی وجہ سے یا اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں, میں جانا چاہوں تو ہر سال جا سکتا ہوں. میں صرف اس وجہ سے وہاں نہیں جاتا کہ سرکار کے روزے پہ جانے کے بعد اگر سرکار یہ پوچھ لے عطا اللہ کیا کر کے آیا جو یہاں صحرا لے کے آ گیا, میں کیا بتاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں نے کوئی کام کیا بھی نہیں اس قابل کہ سرکار کے سامنے پیش کروں. سید زادے تھے تو کہتے تھے نانا پوچھیں گے کیا کر کے آیا تو میں کیا بتاؤں. آپ بتلائیے کوئی ایک ایسا عمل بھی تو ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی سے بچانے والا, اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا. ذرا گریبان میں سر ڈال کے جو سوچو تو صحیح, ہماری پوری 20 سالہ 24 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم بنیاد بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ہے جس کو بنیاد تو مجھے ناز ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں. اس لیے بزرگوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سننے کے اندر بھی ساتھ چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہے, لیکن جب آدمی اس کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کے غور کرتا ہے اس کو اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. واقعی عمر کے اتنے بہاریں گزر گئی لیکن کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آدمی یہ صاحب یقین کر سکتا ہو کہ اس کی بنیاد تو میری مغفرت ہو سکتی ہو. اس لیے کسی صاحب سے پوچھا حج کو جاتے وقت میں کہ بھائی حج کو جا رہا کیا لاؤ گے, تو ہمارے لوگوں کا تو ذہن بنا ہوا ہے, بولے کہ صاحب مکے سے لائیں گے زمزم اور مدی سے لائیں گے کھجورے, بطور کیا لائیں گے. لوگوں کا ذہن ساز و سامان لانے کی فکروں میں ہے. آپ بتلائیے کہ یہ حج اعمال کی بنیاد پہ ہو رہا ہے یا مال کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ان کی فرمائش ان کی فرمائش ان کی فرمائش, جتنا زیادہ وقت وہاں اللہ کی عبادت میں لگانے کا الٹا لوگ پتہ نہیں جی صاحب کس کے اندر لگا دیتے ہیں. لیکن کسی عارف نے کیا عجیب بات کہی, فرمایا ارے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کو جاؤ, کعبۃ اللہ کو جاؤ تو لے کر آنے کی چیز زمزم نہیں ہے, لے کر آنے کی چیز وہاں کا کپڑا نہیں ہے, لے کر آنے کی چیز وہاں کی جائے نماز نہیں ہے, لے کر آنے کی چیز وہاں کی تصویر نہیں ہے,
لے کر آنے کی چیز وہاں کا سرما نہیں ہے، کعبۃ اللہ سے لے کر آنے کی چیز اللہ کی توحید ہے۔ وہاں جا کے دیکھ، امیر ہے، غریب ہے، وقت کا بادشاہ ہے، کروڑپتی ہے، لکھپتی ہے، کبھی بھی صاحب زمین کے اوپر اس کا تلوا نہیں لگ رہا، سب کے سب ایک گھر کے اطراف پہ بھی صاحب چکر لگا رہے ہیں اور سب کی زبانوں کے اوپر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے ہیں، وہ سب اللہ کی بڑائی کے گن گا رہے ہیں۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا دیہاتی، کیا شہری، کیا نازوں میں پلنے والا، کیا روٹیوں کے ٹکڑوں کے اوپر زندگی گزارنے والا، وہ سب ایک اللہ کی وحدانیت کے بول بول رہے اور اس کی بڑائی کے گن گا رہے اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرے، اے اللہ بس تیری بڑائی ہے، تیری وحدانیت ہے، تو اکیلا خدا ہے، تیری اکیلے خدائی کے اوپر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کعبے سے لانے کی چیز توحید ہے، یہ چیز لے کے آپ پھر دیکھ تجھے تیرے ایمان کے اندر کیسی تازگی نظر آئے۔ ایک وہاں 30 لاکھ لوگوں کا مجموعہ ہے، اللہ کیسے مہمانی کر رہا ہے وہاں، کبھی کسی کو ایک چیز کی حساب جو ہے کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ گھر میں 4 لوگ آ جائے، شہر میں 110 لوگ آ جائے، شہر کا عملہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنے لوگوں کے پانی کا انتظام کیسا، اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیسا، لیکن 30 لاکھ لوگ وہاں آ گئے، کسی کو کسی وقت میں کسی کام کی پریشانی نہیں، اللہ سب کو برابر پیٹ بھر کے روزی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رزاقیت کا یقین کاغذ سے لانے کا ہے۔ وہاں سے سرما لا کے کیا کرے گا؟ جن آنکھوں سے اللہ کی رزاقیت دیکھ کے نہیں آیا، ان آنکھوں کو سرما لگانے سے فائدہ کیا؟ وہاں جا کے اللہ کی بڑائی نے دیکھا، ان آنکھوں کو سرما لگانے سے فائدہ کیا؟ ارے یہ آنکھیں ہیں تو اللہ کی بڑائی دیکھ کیا، یہ آنکھیں ہیں تو دیکھ کے اللہ کیسا رزاق ہے، کیسے کھلا رہا ہے، شاہ و گدا کو ایک کر کے کھلا رہا ہے، یہ اللہ کی رزاقیت کا یقین وہاں سے لے کے آ۔ جب وہاں دیکھے گا مقام پہ آنے کے بعد یقین دل میں بیٹھے گا کہ اللہ رزاق ہے، کوئی دوسرا رزاق نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے کھلایا، دنیا میں نکال کر اس کا رزق اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، اللہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے، حرام راستوں سے اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے نہیں کھائیں گے۔ جب یقین بنے گا تو آپ بتلائیے کبھی کوئی غلط کام کرے گا آدمی؟ نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں۔ جب ایسی چیزیں اللہ نے وہاں رکھی تو آپ بتلائیے، محض اس بنیاد پر کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو، ابھی گھر نہیں بنا کہاں جانا بولتا، ابھی بچی کی شادی نہیں کہاں جانا بولتا، ابھی ایسا ہوا کہاں جانا بولتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے گھر کے دیدار سے محروم رہ رہا ہے۔ اور ایمان کے اندر پختگی ہوتی تو ایسے کام کرتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ حج کو گئے ان کے حق میں ہم بھی دعا کریں کہ اللہ سب کے حساب حج کو قبول فرمائے، اور یہاں رہ کر یہ فکر کرے کہ اے اللہ ہم کو حج کے قابل بنا دے۔ ایک یہ فکریں کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء کے اندر بڑی عجیب بات لکھی اور ایسی نقطے کی بات لکھی، بتلایا کہ ایک چونٹی کے دل میں کعبۃ اللہ کے دیدار کا دیدار شوق اٹھا۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے حضرت نے لکھی، ایک چونٹی کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کے دیدار کا دیدار شوق اٹھا۔ بولے چوٹی کہا یہاں سے وہاں تک کا سفر کرے گی، لیکن فرمایا کہ جب اس کے دل میں تڑپ آئی، اس کے دل کے اندر فکر آئی اور اس کے اندر بے چینی آئی، اللہ نے کبوتر کے پیر سے اس کو چمٹا دیا اور یہ پرندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کعبۃ اللہ پہنچا دیا۔ کوئی اسباب نہیں، ظاہری اسباب اس کے خلاف، لیکن تڑپ اگر دل کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے بغیر ہی اپنے گھر کو بلا کر بتا دیتا ہے۔ اس لیے اسباب کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھے اور یہ دل کے اندر تڑپ رہے، اور تڑپ سے خالی کچھ نہیں ہوتا، فکر بھی ہونا، اور اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو پہلے سے بنانا، پھر سب اپنے آپ کو حج کے لائق بنا کر اگر جائے گا، جھولی بھر کے آئے گا، خالی جھولی واپس نہ لوٹائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاجیوں کی قدر کرنے اور حج کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس سال جن لوگوں کو تو نے اپنے در پہ بلایا ان کے آنے کو قبول فرما لے اور ان کے حج کو قبول فرما لے۔ اے اللہ وہاں جتنی بھی صاحب جو برکت خیرات جو خیر و برکت کی جو ہے آپ نے فیصلے فرمائے ہیں ان سب کے اندر ہمارا حصہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور آپ کی سنتوں پر مٹنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے اللہ قرآن کے احکام پر چلنے والا ہم کو بنائیے، قرآن کا پیغام کو گھر گھر پہنچانے والا ہم کو بنائیے۔
اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی روزی عطا فرمائیے، نافرمانی سے اے اللہ جو ہے تیرے نہ گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔